أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانت حاضرة البحر اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے
ان بستی والوں کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی، جبکہ وہ لوگ حد سے تجاوز کرتے ہفتے کے دن کے بارے میں، جبکہ آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن کثرت سے پانی کے اوپر، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں نہیں آتی ان کے پاس۔ اسی طرح سے ہوا، اسی طرح سے ہم ان کو آزماتے رہے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جبکہ کہا ان میں سے ایک جماعت نے، کیوں نصیحت کرتے ہو تم ایسی قوم کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ تو وہ لوگ کہتے معذرت کے لیے اپنے رب کی جانب، اور تاکہ وہ ڈرتے رہیں۔ پھر جب بھلا دیا انہوں نے اس کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے پکڑ کی ظالموں کی سخت عذاب سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ تم ذلیل بندر، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کے رب نے خبر دی کہ ضرور بالضرور ان پر بھیجتا رہے گا اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو ان پر ڈھاتے رہے سخت عذاب۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے، اور بے شک وہی بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے متفرق کر دیا ان کو ملک میں فرقے فرقے بنا کر، ان میں سے بعض تو نیک تھے اور ان میں سے بعض اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے
ان کو آزمایا بھلائی سے بھی اور برائیوں سے بھی، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد آئے ناخلف، جو وارث بنے کتاب کے، لیتے ہیں وہ کتاب کے بدلے حقیر سی قیمت، ادنا زندگی کی، اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایسے ہی اسباب ان کے سامنے پھر آئیں تو وہ پھر اس کو لے لیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر سوائے سچ کے اور کچھ نہ کہیں؟ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے متقیوں کے لیے۔ کیا پھر تم اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے نیک کام کرنے والوں کے اجر کو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو، اس طرح جیسے سائبان، اور ان لوگوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ کہا گیا لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے آدم کی اولاد کو ان کے پیٹوں سے نکالا، اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ قرار دیا۔ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہیں وہ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگے شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اس سے پہلے، اور ہم تو اولاد تھے ان کے بعد۔ کیا پھر تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کر رہا ہے جو گمراہوں نے کیا ہے؟ اور اسی طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سنا دیجئے ان لوگوں کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی،
پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکل پڑا. پھر اس کے پیچھے لگ گیا شیطان تو ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. اور اگر ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کے رتبے کو، اور لیکن وہ تو زمین کا ہو رہا اور اس نے اتباع کی اپنے خواہش کی، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. اگر تو اس پہ بوجھ ڈالے تب بھی وہاں پہ، اور چھوڑ دے تب بھی وہاں پہ. یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. لہذا آپ بیان کیجئے واقعات تاکہ یہ لوگ غور فکر کریں. بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ سورہ اعراف ہے، پارہ نمبر 9. آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے لے کر آیت نمبر 178 تک پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے. بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی نافرمانیوں کا ذکر چل رہا تھا، اور نافرمانیوں پر اللہ کی جانب سے جو عذاب آیا اس عذاب کا ذکر تھا. اب یہاں مزید اور تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. چنانچہ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. ان آیتوں میں یہودیوں میں سے قوم کا واقعہ جو بہت عبرتناک ہے اللہ نے خود بیان فرمایا. اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ یہودی سمندر کے کنارے پر آباد تھے. اس کو عقبہ کہا جاتا ہے، اور بستی کا نام تھا ایلا. ایلا سمندر کے ساحل پر تھے، کنارے پر. اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کا ہے، اور وہ دن تھا سنیچر، جسے ہم ہفتہ بولتے ہیں نا. ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے خاص عبادت کا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، سنڈے عیسائیوں کے لیے. اچھا، اس دن عبادت کے سوا کوئی اور کام کرنا منع تھا، محنت مزدوری یا اس کے علاوہ.
وہ خالص عبادت کا دن تھا ان کے لیے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، مگر جمعہ کا ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے، ہاں جی، جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اللہ کا ذکر بولے تو جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز۔ وذروا البیع، اور تجارت، خرید و فروخت سب چھوڑ دو۔ اللہ نے چھوڑ دو فرمایا۔ اچھا، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب جمعہ کی نماز ہو گئی، اب چھوٹو یہاں سے، جاؤ مسجد سے، اپنے کاروبار میں، ملازمت میں، مزدوریوں میں۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن خاص مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے، اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں انصار مدینہ جو تھے نا، وہ کسان تھے، باغات، کھیتی باڑی والے۔ اب ظاہر بات ہے کھیتی میں محنت کرنا پڑتا ہے، ہاں جی، اور محنت کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے۔ اور زمانے میں کپڑے جو تھے وہ سادے سیدھے تھے، پسینہ جذب ہو جاتا تھا۔ جیسی جمعہ کی اذان ہوتی، وہ کھیت کے کامات چھوڑ دے کے بھاگ لیتے، مسجد میں آتے تھے۔ اب ان کے کپڑوں سے، بدن سے پسینے کی بو آتی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں نماز کے وقت میکینک آتے دیکھو، جی، ان کے کپڑے جو ہے پورے آئل میں اور پورے خراب۔ اب تمہارے کپڑے اچھے، اب تمہارے بازو میں کھیٹ کے کھڑے ہو گئے، تمہارو کراہت ہوتی نہیں ہوتی، ہیں جی؟ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے جو کسان تھے مدینے کے، تو کھیتی باڑی میں کام کرتے تھے۔ جیسی اذان ہو گئی ویسی ہی کھیتی کے سامان وہیں پہ رکھ دے کے دوڑتے ہوئے چلے آتے تھے، نماز میں شامل ہوتے تھے۔ اب اس میں بعض صحابہ جو تھے بہت پوش رہتے تھے، جیسے ابو بکر صدیق وغیرہ۔ اب یہ لوگ آ کے ان کے بازو میں کھڑے ہوتے تھے تو کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول نے محسوس کیا اور پھر تاکید فرمائی کہ جمعہ کے دن غسل کر لیا کرو، ہیں جی؟ مطلب یہ تھا جمعہ کا اہتمام کرو۔ اور ہمارے لیے جمعہ جمعرہ سب برابر ہے، ہیں جی؟ اہتمام کرو۔ تو یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن جو تھا، ہفتے کا دن، وہ خاص عبادت کا دن تھا۔ اچھا، ہمارے زمانے میں جو یہودیاں ہیں نا اسرائیل میں، انہوں آج بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس دن شادیاں نہیں کرتے، اس دن جو ہے
کاروبار نہیں کرتے، اہتمام کرتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی ایک بستی جو ان کے امت تھی داؤد علیہ السلام کی، تو وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے. اب ان کا گزر بسر مچھلیوں پر تھا. جتنے بھی ساحل سمندر پہ قومیں رہتی ہے نا، ان کی فیوریٹ مچھلی ہوتی. ہاں جی، تو مچھلی ہی کے کاروبار، مچھلی ہی ان کی غذا، غرض مچھلی پہ گزارا تھا. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، امتحان لیا اللہ نے ان کا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حکم دیا کہ دیکھو 6 دن تم مچھلیوں کا شکار کر سکتے، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا. بہرحال پھر اللہ نے ایسی آزمائش ڈالی کہ وہ مچھلیاں 6 دن تک سمندر کے تہہ میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، ایک تو بھی دکھنا. اچھا، جس دن ہفتے کا دن آتا پوری مچھلیاں اوپر اچھلتی تھی ایسے. اب ان کے دل میں ایسا ہوتا کہ یہ 6 دن کہاں گئی تھی، آج ہمیں منع کیا گیا اور آج آ گئی. پکڑنا حرام، شکار حرام تھا اور کھانا بھی حرام. کیسا کرنا؟ اب ہر قوم میں ہوشیار رہتے. دیکھو بس ایک ہوشیار کیا کرا، ہفتے کے دن منع ہے نا، ٹھیک، انہیں جمعہ کے دن گل ڈال دیا رات میں. مچھلی لگ گئی گل کو، ہفتے کے دن نہیں نکالا. وہ جب اتوار کا دن آیا صبح جا کے انہیں نکال کے لایا اور گھر میں اس کو فرائی کر رہا. اس کی خوشبو پورے بستی میں پھیل گئی. لوگاں بولے کل مچھلی پکڑنا منع تھا، اتنے جلدی سے مچھلی ملی کیسے؟ اب لوگاں خوشبو سونگھتے ہوئے گھر پہ پہنچے. اس سے کہا کیوں رے، کل تو مچھلی پکڑنا منع تھا، آج اتنی جلدی مچھلی فرائی ہو رہی تیرے گھر میں، کیسا کیا؟ اس نے کہا میں ہفتے کی مچھلی نہیں پکڑا، میں جمعہ کو رات میں گل ڈال دیا تھا، جمعہ کو لگ گئی وہ، آج صبح جا کے لا لیا. لوگ بولے کیا اچھی ترکیب نکالا رے. اب بعض لوگوں نے ایسے ہی کرنا شروع کر دیا. اچھا جی، بعض اس سے بھی ہوشیار نکلے. انہوں نے تدبیر کی کہ سمندر کے کنارے حوض بنا لی. حوض، اب ہفتے کی جن مچھلیاں، اچھا وہ حوض کے اور سمندر کے بیچ میں نالیاں بنا لی. ہفتے کے دن جب مچھلیاں آتی تھی فل، وہ نالیوں کے ذریعے حوض میں گرتی تھی. اب شام میں جب واپس جانے لگتی، یہ نالی کا دروازہ بند کر دیتے. اس طرح سے انہوں نے ہیلا کیا. اچھا، بعض ان سے بھی ہوشیار، انہوں نے کہا اتنا سب کرنے کے بجائے اگر ہفتے کو پکڑے تو کیا ہوتا، دیکھیں گے کیا ہوگا جو ہوگا. تو بعضوں نے
جرات کر کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر. اب ان میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم اچھا نہیں کر رہے، تم نے کھلم کھلی نافرمانی شروع کی ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہیں تمہاری وجہ سے ہم پہ عذاب نہ آ جائے. خیر وہ نہیں مانے. نیک لوگوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے نا تو پھر یہ بستی میں تم ہی رہو، ہم جا رہے یہاں سے، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تمہاری وجہ سے ہم مارے نہ جائے. اس لیے انہوں نے کہا ہم یہ بستی چھوڑ کے چل جا رہے. چنانچہ وہ جو نیک لوگ تھے وہ بستی سے نکل گئے اور پھر بستی سے باہر انہوں نے اپنے مکان بنا لیے. اب گویا دونوں الگ الگ ہو گئے، نافرمان الگ ہو گئے، فرما بردار الگ. ان کو نصیحت کرتے رہے دیکھو اب بھی باز آ جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب تم پہ نہ آ جائے. سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو سمجھانے والوں میں دو جماعتیں ہو گئی. ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے کہا اب ان کو سمجھانا بیکار ہے، جب مانتے ہی نہیں تو سمجھانے کا کیا فائدہ ہے. انہوں نے سمجھانا ہی چھوڑ دیا. لیکن ایک دوسری جماعت تھی جو اس کے باوجود سمجھاتے رہے. تو سمجھا کر تھک جانے والی جماعت نے ان سے کہا ایسوں کو نصیحت کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. یہ نہیں مانتے نا، ان پہ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، لہٰذا ان کو تم کیوں سمجھا رہے؟ تو سمجھانے والوں نے کہا اس لیے معذرتاً الی ربکم، کل اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں، یا اللہ ہم ان کو سمجھائے تھے لیکن یہی نہیں مانے. بہرحال اب تین جماعتیں ہو گئی ان میں. ایک تو نافرمانوں کی، دوسرے جو سمجھا کے تھک گئے تھے اور سمجھانا چھوڑ دیا تھا، اور تیسرے وہ کہ پھر بھی سمجھاتے رہے. ایک رات ان نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آیا کہ وہ سب کے سب بندر بنا دیے گئے. یہ عذاب مسخ کا عذاب کہلاتا ہے. دیکھو اللہ کا ایک عذاب ہے مسخ کا، یعنی صورتیں شکلیں بدل جاتی، اور دوسرا عذاب ہے خسف کا، یعنی زمین پھٹ جانا، بستیوں کا اس میں دفن ہو جانا، زلزلوں کا آنا. جیسے کہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اسے کہیں گے خسف. اور یہ عذاب جو ان کو بندر بنا دیا گیا، یہ عذاب مسخ کا تھا، یعنی ان کے چہرے انسانوں کے بندر کے چہرے بنا دیے گئے. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے کہا کہ نافرمانوں تم سب ذلیل بندر ہو جاؤ. پورے بندر بنا دیے گئے. تمہارے صاحب دم نکلی تھی کیا؟ دم نہیں نکلی تھی، ان کے چہرے بندروں کے جیسے ہو گئے تھے. اچھا،
وہ نافرمان لوگ رات بھر کھا پی کے شور مچاتے تھے، لیکن اس رات کوئی شور کی آواز نہیں آئی۔ تو یہ نیک لوگوں کو تشویش ہوئی صبح ہونے کے بعد، یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگوں کی چیخ پکار کی آواز نہیں آئی۔ اچھا، ان کے بستی کا دروازہ بھی بند ہے۔ تو کچھ لوگ سیڑھیاں لگا کر دیوار پہ چڑھ گئے کہ آخر ان کو ہوا کیا۔ جب اوپر سے جھانک کر دیکھا تو پورے کے پورے بندر بندر، پھر دروازہ توڑ کر یہ نیک لوگ اندر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان میں نافرمانوں میں جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے، اور جو بوڑھے نافرمان تھے ان کی شکلیں خنزیر کی شکلیں بنا دی گئی تھی۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ جب یہ نیک لوگ دروازہ توڑ کر بستی میں پہنچے تو یہ لوگ ان کو نہیں پہچان سکے، لیکن وہ بندر جو بنے تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا، لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ ان کے پیروں میں آ کر لوٹتے تھے، روتے تھے، تو یہ کہتے تھے ہم نے اسی دن کے بارے میں تمہیں ڈرایا تھا۔ تو وہ سر ہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو صحابہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، ہمارے زمانے میں جو بندر اور خنزیراں ہیں، کیا یہ انہی کی نسل ہے؟ ان کے سگے ہیں کیا یہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ جب اللہ کسی قوم پر اس طرح کا عذاب نازل کرتا ہے تو 3 دن تک وہ قوم زندہ رہتی ہے، اس کے بعد پوری قوم ہلاک کر دی جاتی۔ 3 دن تک وہ رہے، اس کے بعد سب کے سب مر گئے۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارے زمانے کے یہ بندر یا خنزیر، یہ تو اللہ کی مخلوق پہلے سے ہی ہے۔ اس واقعے کو بیان کیا۔ تم بولیں گے وہ واقعہ ہمارے کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگلی پڑی پچھلی ہوشیار، ہاں جی، یہ ہمارے کو یہ واقعہ سنا کے تنبیہ کرنا ہے کہ دیکھو اگر تم نے بھی نافرمانی کی کہیں تمہارا انجام ان کی طرح سے نہ ہو جائے۔ تھوڑا اٹھا دے ان کو۔ تو اس کو فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے ذرا پوچھئے تو صحیح اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے ساحل پر رہتی تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ سمندر میں مچھلیاں آتی تھی سنیچر کے دن، ہفتے کے دن کثرت سے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کے علاوہ دن میں نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ، اسی طرح سے ہوا۔ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان کو آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو
جب ان میں سے ایک جماعت نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تو جو سمجھا کے تھک گئے تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا تم ایسی قوم کو کیوں سمجھاتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے. یعنی انتہائی بدماش، انتہائی نافرمان ہے یہ، یا ان کو اللہ سخت کوئی عذاب دے دے، او معذبہم عذابا شدیدا. تو سمجھانے والے جواب میں کہتے قالوا معذرتا الی ربکم، کہتے تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ ڈریں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو انہیں برائی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے عذاب میں گرفتار کیا ظالموں کو، سخت عذاب میں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہاں دو جماعت کا انجام بیان کیا گیا. جو نافرمان تھے نا، ان کا انجام عذاب میں گرفتار ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور جو منع کرتے تھے ان کو اللہ نے نجات دی. اب وہ تیسری جماعت کا کیا ہوا؟ ہاں جی، جو سمجھا کے تھک گئے تھے پھر خاموش ہو گئے تھے، جان دے رہے بھائی ان کو کیا سمجھانا، سمجھانا ہی چھوڑ دیا تھا. ان کا انجام کیا ہو؟ حضرت اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، مفسر ہیں اپنے زمانے کے، تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں. یہ اکرمہ فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن عباس کے پاس جب پہنچا تو میں نے دیکھا قرآن ان کی گود میں ہے اور رو رہے ہیں. قرآن گود میں ہے کھلا ہوا اور رو رہے ہیں. اکرمہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، ان کے قریب جا کر بیٹھا، پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قرآن کے ورق مجھے رلا رہے ہیں. اللہ نے جو واقعہ بیان کیا عبرتناک، سورہ اعراف کی یہی آیتیں وہ پڑھ رہے تھے. پھر آپ نے وہ واقعہ بیان کیا ایلا کے رہنے والوں کا، جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا نافرمانی کی وجہ سے، اور ان کے چہرے بندر کے بنا دیے گئے تھے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو نافرمان تھے وہ تو عذاب میں ہلاک کیے گئے، اور جو ان کو نصیحت کرتے تھے وہ تو بچا لیے گئے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ جو تیسری جماعت تھی جو ان کو ابتدا میں سمجھاتی رہی اور بعد میں سمجھانا چھوڑ دیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تنگ آ کر. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نہیں جانتا ان کا انجام کیا ہوا. آیا اللہ نے ان کو نجات دی یا ان کے خاموشی پر انہیں بھی عذاب دے دیا؟ میں نہیں جانتا ان کا انجام کیا ہوا. حضرت اکرمہ نے کہا حضرت
میری جان آپ پہ فدا ہو. وہ جو منع کرتے تھے پھر تنگ آ کر منع کرنا چھوڑ دیے. کیوں چھوڑ دیے؟ کہ وہ نافرمانوں کے نافرمانی پر خوش نہیں تھے، ان سے وہ نفرت کرتے تھے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی نجات پا گئے، کیونکہ وہ ان کو چاہتے نہیں تھے نافرمانوں کو. یہ اور بات ہے، سمجھا کے تھک گئے تھے اس لیے ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے وہ محبت کرتے تھے، بلکہ ان کی نافرمانی سے نفرت کرتے تھے. تو ضرور ہے کہ اللہ نے انہیں بھی نجات دی ہے. یہ جواب سن کر عبداللہ ابن عباس اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے دو کپڑے مجھے انعام کے طور سے دیے. حالانکہ شاگرد کے جواب سے استاذ اتنے خوش ہوئے، ایک جوڑا انعام کے طور سے دیا کہ آج تو نے مجھے مطمئن کر دیا. یہ تھے حضرت اکرمہ، جو تابعی ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معلوم ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے. ہاتھ سے بولے تو عرب ہاتھ کہتے ہیں طاقت کو، تو اپنی طاقت سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے. جیسے ہمارے زمانے میں کسی کو زبردستی سمجھانے گئے نا، انہیں الٹا کیس ڈال دیتا تمہارے خلاف. ہے جی، اس لیے لوگ بولتے نہ کو رے بھائی، زبردستی نہ کو. تو اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو حضور نے فرمایا فَبِلِسَانِهِ، زبان سے منع کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے. یعنی ماحول اتنا خراب ہے کہ تم زبان سے بھی کسی کو روک نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، تو برائی کو تم اپنے دل سے برا سمجھو. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. آگے فرمایا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس سے منع کیا گیا تھا انہوں نے اس کی نافرمانی کی، حد سے بڑھ گئے. قُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. یہ امر تکوینی ہے، یاد رکھو. اللہ کے احکامات دو قسم کے ہیں. ایک ہے امر تشریعی، یعنی شریعت کے احکامات، اور دوسرے ہے امر تکوینی، جو براہ راست کائنات میں نافذ ہوتے ہیں. شرعی احکامات میں بندوں کو اختیار دیا گیا ہے. ہاں جی، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر ہو جائے، سزا جزا دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گی. جو چاہے نیک بنے، جو چاہے بد ہو جائے، دنیا میں اختیار دیا.
تو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے میں اختیار ہے. جو بہتر اختیار کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو برائی اختیار کرے گا وہ جہنمی ہوگا. لیکن جو امر تکوینی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اس میں بندوں کو اختیار نہیں ہے. مثلا حادثات، جب اللہ کسی کو حادثے میں مبتلا کرتا ہے تو بندے کو اس میں اختیار نہیں ہوتا، اچانک ہو جاتا ہے حادثہ. ہاں جی. اسی طرح بیماری ہے، آپ بندہ بولیں گا میں بیمار نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہے بیمار ہونا ہی پڑے گا. اسی طرح سے موت ہے، یہ امر تکوینی ہے اللہ کی طرف سے، جس کا جو وقت ہے اللہ فرما دے کہ اس کو موت آنی ہے، آنا ہی آنا ہے. اگر کافر کہے میں تیرے کو نہیں مانتا، میں نہیں مرتا، ابے تو کیا تیرا باپ مرنا بیٹا. اس میں اختیار نہیں ہے، امر تکوینی میں اختیار نہیں ہے. ڈائریکٹ احکامات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. بارش کب برسیں گی، کتنی برسیں گی، ہاں جی، وہ فکس ہے. حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جو ہے امر تکوینی. تم بولیں گے نو مشین میں کاڑیاں کر کے جیت کے آ رہے، کاڑیاں دوسروں کو بھی کرنے آتا نا. انہوں کیسا کاڑیاں کر رہے، یہ سب جو ہے اندازے ہیں. فیصلے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں وہ. ہاں جی. اس کے بعد پرسوزر ہوتا ہے، یہ ووٹنگ ہے اور یہ سارے پرسوزر یہ بات کے ہیں. پہلے ججمنٹ اوپر ہو جاتا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اللہ کے بعض جو ہے ڈائریکٹ فیصلے ہوتے ہیں، اس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا. ہاں جی. اسی طرح رشتے ناطے میں بھی دیکھو، بعضوں کا ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے، بعضوں کا ٹوٹتے ٹوٹتے جڑ جاتا ہے. پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امر تکوینی ہے اللہ کی طرف سے. ہاں جی. بہت پہلے کا واقعہ بولو، 40 سال ہو گئے ہوں گے، فتح برج پہ تھا، 40 کو بھی زیادہ ہو گیا. ایک شادی میں دعوت تھی. ہاں جی. اب وہ دولہا بولنے والا، اس کے ڈیمانڈ جو ہے کچھ پوری نہیں ہوئی. اب دلہن والے پریشان، عین وقت دھوکہ دے دیا کم وقت. انہوں نے بولا ہماری ڈیمانڈ پوری ہونے کے بعد ہی چاہتے ہم، میں تو نہیں آتے. اب یہاں کھانا پک گیا، دعوتی آ گئے، پورے آ گئے، دولہے کا انتظار، اب آئیں گا جب آئیں گا. وہ کم وقت ڈیمانڈ لے کے بیٹھا. عقد کا وقت ہو گیا، اب کیسا کرنا؟ تو بچی کے سرپرست کے دوستان جو تھے انہوں بولے تم فکر نہ کرو. انہوں نے اللہ کی، دیکھو اللہ کی طرف سے مقدر اس کے ایک بہترین بچہ، ہاں جی، اس کے گھر پہنچے اور کہا ایسا معاملہ ہے، لہذا
اب اس موقع پہ عزت بچانے کا معاملہ ہے، کیا تو تیار ہے؟ میں نے بولا بسم اللہ. ہاں جی، رات ہو گئی تھی، اٹھا کے لایا اس کو اور پھر نکاح ہو گیا. تو اس کی جو ڈیمانڈ تھی پہلے والے کی، اس سے ڈبل دلہن والوں نے اس کو دیا سامان. وہ نالائق بیچ میں جو ہے اڑ ڈال دیا، اس سے زیادہ سامان بھی دیا، اور اتنے رات کو لوگ کھانا کھائے. ماشاءاللہ، دیکھو مقدر کی بات تھی. جوڑے کہاں سے کہاں بنتے ہیں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ہاں جی، تو یہ ہے امر تکوینی، اللہ کے ڈائریکٹ فیصلے، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا. تو یہ جو اللہ نے فرمایا کونو قردۃ خاسئین، نافرمانوں سے فرما تم سب ذلیل بندر بن جاؤ. تو اللہ کا یہ حکم تکوینی تھا کہ وہ بندر بن گئے. 3 دن تک رہے اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو گئے. آگے فرمایا یہودیوں کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یہ یہودی جو اسرائیل ہے نا، یہ یہودی ہیں. یہ بنی اسرائیل بولے تو خاندانی نام ہے، اور یہودی مذہبی نام ہے ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر نہیں سدھریں گے تو قیامت تک اللہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کریں گا جو ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. اس لیے یہودی کبھی سکون سے نہیں رہے. ہاں جی، ہمیشہ جوتے کھانے کے کاما کرتے اور ہمیشہ جوتے ہی کھاتے رہتے. ہاں جی، اللہ نے فرمایا قیامت تک یہ ذلیل رہے گی یہ قوم. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اپنے نبیوں کا مرڈر کیا. نبیوں کی قاتل قوم ہے یہ. زکریا علیہ السلام کو انہوں نے آرے سے چیرا تھا. یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے صحن میں قتل کیا تھا. یہ یہودیوں سے خدائی انتقام ہے. آج اتنی طاقت کے باوجود ذلیل ہیں. ہاں جی، اچھا ان کے بارے میں ہٹلر ان کے اصل جو ہے ان کی پوتی پہچاننے والا وہی تھا. انہیں دیکھا دنیا میں اگر کوئی خبیث قوم ہے، دھوکے باز، ترکیوں نے ان پہ رحم کھا کے ان کو اپنے ملک میں پناہ دی تھی. انہوں نے کیا؟ انہوں نے وہاں کے بادشاہ کا تختہ ہی الٹا دیا. انہوں نے بولے رے بہت ڈینجر ہے بیٹے یہ. اچھا ہٹلر کو معلوم ہوا، ان کی رگ سے واقف تھا، اس نے گیس چیمبر تیار کیے اور گیس چیمبر میں ڈال کے ان کو مارا. 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا. ہاں جی، ہٹلر نے. یہودی آج بھی اس مقام پہ جا کے روتے، اسے بولتے ہونو لولو. ہاں جی، آج بھی وہاں جا کے روتے انہوں. اچھا اسی طرح سے آج یہودی سکون میں نہیں ہے. ہاں جی، حالانکہ سب ہے ان کے پاس، جدید ٹیکنالوجی ہے، طاقت ہے، لیکن سکون نہیں ہے. ہاں جی، اب ارماں ٹھنڈے پڑ گئے. اللہ نے ایران کو مسلط کیا، لے دنا دن پھٹا کے پھوڑ رہا.
جینا حرام ہو گیا. کیوں؟ یہ سزا کس کی ہے؟ یہ سزا اس کی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، حالانکہ اللہ نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی اور ان کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کسی قوم میں اتنے نبی پیدا نہیں ہوئے جتنے اس قوم میں پیدا ہوئے. 40,000 پیغمبر صرف ایک قوم میں پیدا ہوئے ہیں جی، یہودیوں میں، بنی اسرائیل. اور عرب میں صرف 4 پیغمبر پیدا ہوئے، 5واں کوئی پیغمبر عرب نہیں ہے. تو ملیں گے وہ کون سے؟ حضرت ہود علیہ السلام، جن کی قوم عاد کہلاتی ہے، عرب تھے وہ. دوسرے صالح علیہ السلام، ان کی قوم سمود، عرب قوم تھی وہ. تیسرے حضرت شعیب علیہ السلام، اور چوتھے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے عرب قوم میں صرف 4 پیغمبر پیدا ہے. تم بولیں گے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، وہ عرب نہیں تھے وہ، ہیں جی. تو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ناقدری کرتے رہے تو اللہ نے اس کی سزا دی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، وہ وقت یاد کرو جب کہ آپ کے رب نے خبر دی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان یہودیوں پر قیامت تک اللہ ایسوں کو مسلط کرے گا، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان پر سخت عذاب ڈھاتے رہیں گے. ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے یہودیوں کے ٹکڑے کر کے سرزمین میں بکھیر دیے، ان کے فرقے دنیا میں اللہ نے بکھیر دیے. کچھ یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پہ مسلط کیا، اتنا مارا کہ 2 قبیلے تو وہاں رہ گئے، باقی 10 قبیلے فلسطین سے نکل گئے. کچھ قبیلے مدینے میں آباد ہو گئے، اور باقی کچھ قبیلے اطراف میں پہنچے، جیسے افغان میں پہنچے یہودی. ہاں جی، تاریخ کی تحقیق یہ ہے کہ افغان کے جو پٹھان ہیں نا، یہ بنی اسرائیل ہی کی ایک شاخ ہے. ہاں جی، بنی اسرائیل میں سے. اسی طرح سے کچھ قبیلے درہ خیبر سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے. اب ان کی تعداد 2% ہے، لیکن حکومت میں، ملازمتوں میں 55% ہے. ہیں جی، وہ کون سی قوم ہے؟ نہیں معلوم تو بعد میں پوچھ لو. ہیں جی، 2% ہے، مگر حکومتوں میں 55% ہے. مسلمان 0 میں سے ہے. ہیں جی، 20 کروڑ ہونے کے باوجود 1-2% میں نہیں آتے، 0 میں اندر سے آتے انہوں. آپ بتاؤ وہ قوم کتنی مائنڈیڈ ہوں گی. اچھا، وہ قوم اسلام کی کٹر دشمن، بیاز خور. ہاں جی، بینکنگ کا نظام پورے ان کے انڈر میں ہے، 2% ہے. اور امریکہ میں اگرچہ حکومت عیسائیوں کی ہے، لیکن ان پہ جو واچ ہے وہ یہودیوں کا ہے.
یہودی فائنینشل کے اعتبار سے امریکہ میں ان کی بڑی پکڑ ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہے، اور وہ جس پارٹی کی تائید کرے وہی پارٹی حکومت بنا سکتی ہے امریکہ میں، اور جب ہٹانا چاہے نا ایک دن میں اس کو بوریا بستر گنڈال کے جانے کو ہی کر دیتے انہوں، اتنا پاور میں ہے ہاں جی۔ لیکن عزت نہیں ہے ان کی، کوڑی کی عزت نہیں ہے۔ یہودی بولے تو ہر قوم ہوتے تھو تھو کس کے بات نہ کرے، یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ملکوں میں ان کو متفرق کر دیا، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، سب برے نہیں ہیں ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں نا وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، ابھی بھی بعض یہودی اسلام قبول کر رہے ہیں ہاں جی۔ عیسائی تو بہت زیادہ تعداد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، یعنی بد ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے ان کو آزمایا، نعمتیں دے کر بھی آزمایا اور ان کو سزائیں دے کر بھی ہم نے آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، انبیاء کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے ہیں اکثر، الا ماشاء اللہ، اکثر ناخلف اولاد پیدا ہوئی، نالائق، ورثوا الکتاب، کتاب کے وارث بنے، لیکن کیا کیا انہوں نے، یاخذون عرض ھذا الادنی، دنیا کی حقیر قیمت جو ہے اصول کر رہے ہیں، رشوتیں لے کر غلط فتوے دے رہے ہیں، یقولون سیغفر لنا، اور یہ کہتے بھی ہیں اللہ ہمارے کو معاف کریں گا۔ کیوں کریں گا؟ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ ہمارے کو معاف کریں گا۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارے کو 7 خون معاف ہے ہاں جی۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر اتنی رشوت اور ان کو مل جائے نا وہ برابر لیں گے، حرام خور۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے اللہ کی کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں ناحق کوئی بات نہ کہنا، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کتاب میں وہ پڑھتے بھی ہیں، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر یعنی جنت متقیوں کے لیے۔ متقی بولے تو اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، حرام سے بچے، شرک سے بچے، وہ متقی، ان کے لیے ہے جنت۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ اللہ کی کتاب کے پابند ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، یقیناً ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اس کے بعد ایک واقعہ اور بیان کیا کہ یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس اللہ کی کتاب لے کر آئے، احکامات اس میں سخت تھے، تو یہودیوں نے کہا موسیٰ یہ اللہ کے پاس سے کتاب لائے، ہمارے کو یقین نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار یہ لوگ میرا بھروسہ ہی نہیں کر رہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان میں ہوشیار 70 آدمی چن کے لاؤ، میں ان کو سمجھاؤں گا۔ چنانچہ 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ ان کو لے کر کوہ طور پہ پہنچے۔ اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے کہا سن رہے اللہ کیا فرما رہا ہے؟
کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن. موسیٰ اللہ جو بول رہا کیا دوسرا کوئی تو بول رہا ہوں گا؟ جب تک اللہ کو ہمارے سامنے لا کے نہ بتا دے ہم یقین نہیں کرتے. اب یہ بہت بڑی گستاخی کی بات تھی. اللہ نے بجلی کی کڑک ان پہ ڈال دی، سب کے سب مر گئے. 70 لاشاں پڑ گئے کوہ طور پہ. اب حضرت موسیٰ سرہانے بیٹھ کے رات بھر روتے رہے. اللہ نادان تھے یہ لوگ، میں ذمہ داری پہ لایا تھا، یا اللہ میں اکیلا جاؤں گا، قوم تو میرے کو ماری ڈالتی. قوم کہے گی موسیٰ ہمارے آدمیاں کو دھوکے سے مروا دیا، یا اللہ معاف کر دے. رات بھر روتے رہے، دعا کر، اللہ کو رحم آ گیا، صبح سب کو زندہ کر دیا، یعنی دوبارہ چانس دیا ان کو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اچھا، اب جب یہ 70 آدمی قوم کے اندر پہنچے، حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے ذمہ داروں سے پوچھو ہے نا یہ اللہ کی کتاب؟ تو انہوں نے کہا ہاں بے شک اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پڑھو، سنو، عمل کرو. لیکن ایک بات اللہ نے اور کہا ہے، کہ اور کیا؟ اللہ نے فرمایا جتنا آسان ہے اتنا عمل کرو، باقی مشکل ہے نا، نہیں عمل کرے تو بھی چلتا. پھر بے ایمانی کی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، ایسا نہیں مانتے یہ کم وقت. بازو میں پہاڑ تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا پہاڑ اٹھا کے ان کے سر پہ لاؤ. جہاں ان کی جھپڑیاں تھے نا، پڑاؤ تھا، فرشتے پہاڑ اٹھا کے لائے. تم بولیں گے پہاڑ کیسا اٹھا دے؟ ابے ہنومان اٹھایا تھا. فرشتوں کو کیا ہوا نہیں اٹھانے کو؟ جی تو فرشتے پہاڑ اٹھا کے لائے. اب ان سے کہا پوری کتاب پہ عمل کرتے کیا پہاڑ تمہارے اوپر ڈال دینا، پچک کے مر جاتے بیٹے. تو فوراً سجدے میں گرے. سجدہ بھی ہاف، 1 سائڈ، نیچے سجدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پہاڑ کی طرف. گرتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا پورے پہ عمل کرتے کیا ڈالنا پہاڑ. کہنے لگے سمیعنا، ہم نے سنا، عمل کرتے. پہاڑ ہٹتے بولے آسینا، نہیں مانتے، جاؤ کیا کر لیتے. اتنی خبیث قوم ہے یہ یہودیوں کی. ہاں جی، اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو نا. یہودیوں کی بیماری سب سے بڑی کیا ہے؟ وہ یہ ہے وہ سمجھتے ہم سب سے زیادہ افضل ہیں دنیا میں، ہم سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے نبیوں کی اولاد ہے وہ، لیکن اولاد کسی کی بھی رہندے ہے. اللہ کے یہاں عمل دیکھا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی پھوپھی سے فرمایا تھا پھوپھی یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی پھوپھی ہو بخشائی جاؤ گے، وہاں تو عمل پوچھا جائے گا. بیٹی سے فرمایا بیٹی فاطمہ اس ظام میں نہ رہنا، نبی کی بیٹی ہو بخشی جاؤ گے، وہاں تو تیرے عمل کام آئیں گے. کسی کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا، اس کا عمل کام آئے گا، ایمان کام آئے گا. تو فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے بلند کیا ان کے سروں پہ پہاڑ کو، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسے کہ سائبان کی طرح، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہوں نے گمان کر لیا اب گرتا ان کے اوپر. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ان سے فرمایا جو کچھ اس کتاب میں احکامات ہے مضبوطی سے لے لو اس کو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
یہ آیت بڑی خاص آیت ہے. یہ آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا اسی آیت کو پڑھ کر 2 سال پہلے امریکہ کے سب سے بڑے چرچ کا پادری یعنی عالم مسلمان ہو گیا اسی آیت کو پڑھ کے. اس کا نام تھا ہیلیرین ہیگی. مسلمان ہو گیا. امریکہ کے سب سے بڑے چرچ کا وہ فادر ایمان لایا قرآن کی اسی آیت کی وجہ سے. اللہ نے وہ منظر پیش کیا. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان سے جو اولاد دنیا میں آنے والی تھی وہ سب ذروں کی شکل میں موجود ہو گئے. اللہ نے ان کو شعور عطا فرمایا اور ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہیدنا، اس پر ہم گواہ بھی ہیں. یہ آیت کہاں لیا تھا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی پشت سے اولاد کو نکال کر ان سے میثاق نعمان میں لیا. نعمان بولے تو عرفات حاجی جاتے ہیں نا، عرفات کے میدان میں، وہاں پر آدم کی اولاد سے اللہ نے یہ عہد لیا اور ان کی اولاد چونٹیوں کی شکل میں سامنے موجود تھی. اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے گواہ. اللہ نے یہ عہد کیوں لیا؟ اس کی وجہ بیان کی. کہیں اللہ کے سامنے میدان حشر میں یہ نہ کہنے لگو کہ اللہ ہمارے کو معلوم ہی نہیں تھا، ہاں، یا یوں کہنے لگو ہمارے باپ دادا کافر تھے اور ہم ان کی اولاد تھی، تو ان کی وجہ سے تو ہمارے کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ یہ حجت جو ہے یہ باقی نہ رہے، یہ عذر. اس لیے اللہ نے عالم ارواح میں یہ عہد لیا. اس کو کہتے ہیں عہد الست. جب یہ آیت اس نے پڑھی وہ انگریز نے ایک دم چونک گیا، کہا یہ حقیقت تو وہ ہے جسے کوئی مذہب جھٹلا نہیں سکتا. ہر مذہب کی کتابوں میں حقیقت بیان کی گئی. اس نے کہا یہ قرآن سچا ہے، اسلام سچا ہے. وہ ایمان میں داخل ہوا. اس کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا، افریقہ کے سب سے بڑے پادری نے، ان کے مذہبی رہنما کو پادری کہتے ہیں، فادر، وہ ایمان میں داخل ہوئے، جس کے فالوور 1 لاکھ تھے. جیسے اجتماع ہوتا نا، ایسے اجتماعی شکل میں سب نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. پھر سعودی گورنمنٹ نے ان کو اپنا مہمان بنایا حج کے موقع پر. وہ حج کو بھی آئے تھے. تو ایک بات یاد رکھو، مسلمانوں کبھی مایوس نہیں ہونا. اسلام کا مستقبل روشن تھا، ہے اور روشن رہے گا ہمیشہ کے لیے. اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. وہ وقت یاد کرو جب کہ
آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے عہد لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو خود گواہ بنایا ان کے اوپر. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا کیوں نہیں، ہاں. شہدنا، ہم نے گواہی دی کہ تو ہی ہمارا رب ہے. یہ گواہی اس لیے لی ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگے کہ ہم اس سے غافل تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یوں نہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی اولاد تھی ان کے بعد. باپ دادا کو دیکھ کے ہم بھی ویسا کریں. اس لیے اللہ نے عالم ارواح میں سب سے عہد لیا. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کہیں یوں نہ کہنے لگے اللہ وہ نافرمانوں کی جس تو ہمارے کو کیوں عذاب دے رہا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کر رہے ہیں آیتوں کو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ باز آ جائے. ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفصیل اگلے مجلس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو قرآن کی مجلس میں حاضر ہیں تمام بھائی اور بہنیں، بیٹیاں، یا اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز حاجتوں کو پوری فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی باعزت بری ہونے کے فیصلے فرما. حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرما، جنات و شیاطین کے شرور و فتنوں سے حفاظت فرما، جادو ٹونوں سے حفاظت فرما. ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما. ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.